ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ نام ان کا آقا نے رکھا، پہلے عبدالعزا کہتے تھے، انہیں ذوالبجادین کے نام سے مشہور ہیں وہ صحابی، 2 چادروں والے۔ آقا علیہ السلام مکے سے مدینے گئے، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ آقا علیہ السلام مکے سے مدینے گئے، اپنی ماں سے کہنے لگے، ماں بیوہ آیا، کہنے لگے امی جی میں نے بھی مدینے جانا۔ ماں نے کہا کیوں؟ ماں میرا محبوب وہاں چلا گیا، میرے آقا وہاں چلے گئے۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو یتیم پلا ہے، تیرے چچا نے تجھے پالا ہے، تیرے کپڑے، تیرے جوتے، تیرا گھر، تیری ہر چیز تو تیرے چچا نے دی ہے، تو تیرا چچا تو تجھے نہیں جانے دے گا۔ کہنے لگے میں اپنے چچا سے پوچھ لیتا ہوں۔ چچا بہت پکا کافر، جا کر کہنے لگے کہ میں نے مدینے جانا ہے۔ کیوں؟ کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے آگے سے بڑا جوش میں آ کے، بڑے غضب میں آ کے کہا تیری جو جیب میں پیسے ہیں نا یہ میرے دیے ہوئے ہیں۔ پیسے نکال کے باہر رکھ دیے۔ چچا پیسے لے لو اب جاؤں؟ اب سمجھے نہیں بات؟ پیسے لے لو اب جاؤں؟ کہا جو تو نے جوتے پہنے یہ میرے دیے ہیں، جوتے اتار کے رکھ دیے۔ چچا جتی لالا ہونے جاواں؟ کہا جو تو نے کپڑے پہن رکھے ہیں، اب آخری حرف ہے کہ ایک عزت دار بندے کو کپڑے کہا جائے اتار، یہ کپڑے میرے دیے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو حضور کے لیے کیے کچھ نہیں نا، ہم نے تو صرف حضور کے نام پہ عزت کمائی ہے اور کچھ نہیں کیا۔ ہم نے کوئی مشقت برداشت نہیں کی حضور کے نام پر، ہم نے کوئی حضور کے نام پر تکلیف برداشت نہیں کی، ہم نے آقا علیہ السلام کے نام پر کوئی قربانی نہیں دی۔ اب ذرا سنیے گا، حضرت ذوالبجادین حضرت عبداللہ انہوں نے کپڑے اتار کر چچا کو دیے، کہ چچا یہ کپڑے رکھ لو اب جاؤں؟ کہ کپڑے سارے اتار دیے، کہ اب جانا ہے چلا جاؤں؟ کپڑے بھی دے دیے۔ والدہ کے پاس آئے، دروازے پر دستک دی، ماں نے کہا بیٹا تیرے کپڑے؟ کہنے لگے امی جی جوتے، کپڑے، پیسے سب چچا کو دے آیا ہوں، جیسے پیدا ہوا تھا ویسے تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، مجھے کوئی چادر دے دے میں اپنا جسم ڈھک کے۔ بیٹا کرنا کیا؟ ماں میں نے سب چھوڑ کر مصطفیٰ کے مدینے جانا، میں نے مصطفیٰ کے مدینے جانا۔ آج تو کوئی بندے ہوتے ہیں نا جی اے سی میں بیٹھے، ٹھنڈا ماحول اور موج مستی میں نام کما رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں اور عزتیں کما رہے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، ذرا سی دین کے نام پر قربانی دینے کی بات آئی وہ دھڑم نیچے، وہ گئے کہ نہیں، وہ ہر چیز صاف کر جاتے ہیں۔ ذرا سا دین کے نام پر کوئی مشقت آئی ہے، ذرا سی دین کے نام پر کوئی مصیبت آئی ہے، وہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے دوڑ جاتے ہیں۔ حضرت ذوالبجادین کی والدہ نے ایک چادر دی جس کے 2 ٹکڑے کیے، چادر کو کہتے ہیں بجادین، 2 چادر کے ٹکڑے، ایک ٹکڑا نیچے باندھا ایک اوپر لیا، ایک چادر کے 2 ٹکڑے، ننگے پاؤں مکے سے چلے مدینے پہنچے، آقا علیہ السلام کے شہر پہنچے، زخموں سے پاؤں میں زخم آ گئے، چھالے پڑ گئے، آقا نے دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہو؟ میں عبدالعزا آیا ہوں، جو پہلا نام تھا، عزا کہتے بت کو، بہت بڑا بت جو تھا، میں اس بت کا بندہ ہوں۔ فرمایا نہیں عبدالعزا نہیں، تیرا نام آج کے بعد مصطفیٰ نے عبداللہ رکھ دیا، عبداللہ نام رکھا گیا، حضرت عبداللہ نام رکھا۔ اب آقا نے جو جملہ کہا پتہ نہیں میں سمجھا پاتا ہوں کہ نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ سوکھا جا کر کے سمجھا تھا۔ آقا نے فرمایا عبداللہ ہن تو میرے بوئے تے ہی رہنا ہے، جنہوں سونا آپ کہے تو اتنے رہنا ہے۔ سبحان اللہ، کہ عبداللہ تو نے رہنا یہاں پہ ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نہ دن دیکھنی، نہ رات دیکھنی، نہ شام دیکھنی، آقا کے دروازے پر بیٹھا ہوں، گرمی دھوپ چھاؤں کچھ پرواہ نہیں ہے، آقا کے دروازے پر بیٹھا ہوں، میں نے وہیں پہ بیٹھے رہنا، نماز پڑھنی آ جانا، نماز پڑھنی آ جانا، نماز پڑھنی آ جانا، نماز پڑھنی آ جانا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مقام دیا، آپ نے فرمایا لوگو یہ میرے شہر مدینے کا مہمان ہے، جس کے گھر میں سے جو کھانا چاہے اسے دے دیا کرو۔ لوگوں نے کھانے دینے حضرت عبداللہ کو، ایک دن بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا حضور دیکھیں کیسے دکھا کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا نا عمر، یہ دکھا کے قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، یہ اواہین ہے، یہ گریہ اور زاری کرنے والا ہے، یہ رونے والا ہے، یہ میرا غلام ہے، اس کے بارے کچھ نہیں کہنا۔ اب جو میں جس جہاں لانا چاہ رہا ہوں نا وہاں آئیے گا۔ مدینے آ گئے ہیں، مدینے رہ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ لڑنے جانا، غزوہ تبوک۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی آؤ بھائی مال دو، تبوک کے لیے جنگ لڑ دی۔ میں نے پچھلے جمعے بتایا آپ، حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال دیا، حضرت عمر نے آدھا مال دیا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی نے 1000 سواری دی اور بے شمار مال دیا۔
حضرت عبداللہ بھی چل پڑے. آقا علیہ السلام نے راستے میں جاتے دعا کی, یا اللہ عبداللہ کا خون کافروں پر حرام کر دے. عبداللہ کا خون کافروں پر حرام کر دے. حضرت عبداللہ کہنے لگے, رو پڑے, حضور میں نے تو شہید ہونا تھا, حضور میں تو جا رہا تھا شہید ہونے کے لیے. دیکھو اللہ دے بندے ہو, کوئی بندہ جاندا جے جان دین. اور آقا کہہ رہے ہیں اللہ تیری حفاظت کرے, کافروں کے ہاتھ تو شہید نہ ہو, کافروں کی تلواریں تجھے شہید نہ کرے, تیری حفاظت ہو جائے. اور حضرت عبداللہ رو پڑے, حضور میں تو جا ہی اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے قدموں پر جان کا نذرانہ دینا ہے. اور ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو انہوں نے کہنا جی ٹھیک ہو گیا حضور, میری تو بچت ہو گئی نا, اب میری جان تو نہیں جائے گی. آقا علیہ السلام نے جب کہا نا تیرا خون کافروں پر حرام, حضور میں تو شہید ہونے جا رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے ککر کی کھال لے کر باندھی ان کے یہاں بازو پر, اور کہا نہیں آج کے بعد تجھے کسی کافر کی تلوار نہیں مار سکے گی. حضرت عبداللہ رو پڑے, حضور میں نے شہید ہونا ہے. اب جملہ سن لو اور مدینے چلے جاؤ. بات یہ مدینے کی کر رہے ہیں, مدینے چلے جاؤ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی نا, حضور میں نے تو شہید ہونا ہے, قربان جائیے گا اور تڑپ جائیے گا. آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی, سن کر فرمایا, اے عبداللہ راستے میں اگر تو کسی بخار کی وجہ سے بھی دنیا سے جائے گا نا تو میں مصطفیٰ تجھے شہادت کا مقام ہی لے کر دوں گا. آپ مسئلہ سمجھ پائے ہیں کہ نہیں؟ میں نے سمجھا دیا کہ راستے میں تلوار سے نہیں, نیزے سے نہیں, جنگ لڑتے نہیں, اگر راستے میں بخار چڑھ جاتا ہے, تم شہید ہو جاتے, فوت ہو جاتے ہو, تو تمہارا مقام شہادت والا ہی ہے, اس سے کم نہیں. حضور شہید تو وہ ہے جو کافروں کی تلواروں سے اللہ کی راہ میں کٹ مرے اور جان کا نذرانہ پیش کر دے, شہید تو وہ ہوتا ہے. تو مدینے کے سردار آمنہ کے لال نے کیا فرمایا؟ جواب دے دیا کہ شہادت بھی میری ہے, دین بھی میرا, مذہب بھی میرا, مصطفیٰ جس کو چاہے وہی شہید ہو جایا کرتا. اب دیکھو بندہ اس سوال کا جواب, بخار چڑھنے سے بندہ جا رہا اور آقا کہہ رہے تو شہید ہے. اب قربان جائیے گا, تھوڑی سی توجہ اور فرمائیے گا, میں مسئلہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, بڑی بھرپور توجہ فرمائیے گا, بڑی بھرپور توجہ فرمائیے گا, میں مسئلہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, تھوڑی سی اور توجہ فرمائیے گا, میں اور کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں مسئلہ. حضرت عبداللہ جسے ہم حضرت ذوالبجادین کہہ رہے ہیں, گئے ہیں راستے میں ایک مقام پر جا کر انہیں بخار چڑھ گیا. آقا پیچھے کہہ گیا ہے, اگر بخار سے بھی آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ شہید ہو. اسی سفر میں حضور کہہ کے آئے ہیں, انہیں بخار چڑھ جاتا ہے. بخار چڑھا, ایسا بخار چڑھا کہ فوت ہو گئے, بلکہ یوں نہ کہیں ایسا بخار چڑھا کہ شہید ہو گئے. چونکہ آقا نے شہید کہہ دیا نا, ایسا بخار چڑھا کہ شہید ہو گئے. حضور آپ کو کیسے پتا چلا تھا کہ انہوں نے بخار سے ہی شہید ہونا؟ آپ کو کیسے پتا چلا تھا کہ انہوں نے بخار سے شہید ہونا ہے؟ بخار سے شہید ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ کس نے کیسے جانا ہے, کیسے رہنا ہے, کیا کرنا ہے, مصطفیٰ سب جانتے ہیں, حضور سب جانتے ہیں. یہ ماننا پڑنا ہے کہ حضور سب جانتے ہیں, یہ ماننا پڑے گا. اور الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ نے دیکھا انہیں بخار چڑھ گیا, حضرت عبداللہ شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں, رات کا ٹائم میں نے دیکھا خیموں کے پاس ایک لائٹ چل رہی ہے. میں خیموں کے پاس گیا, میں نے جا کر دیکھا کہ حضرت عبداللہ فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, اور حضرت ابوبکر, حضرت عمر, عثمان و علی کھڑے, اور آقا علیہ السلام ان کی قبر میں جا کر انہیں خود قبر میں اتار رہے ہیں. حضرت ابوبکر قبر میں اتار رہے ہیں, حضرت عمر, عثمان و علی قبر میں اتار رہے ہیں. میں حیران ہو گیا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود, پتہ نہیں کسے سمجھ آئے کسے سمجھ نہ آئے, توجہ کریں گے تو جملہ سمجھ آئے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا, میں نے عبداللہ سے پہلے 15 سال پہلے کلمہ پڑھا تھا. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اس بندے سے 15 سال پہلے کا کلمہ پڑھا ہوا ہے, لیکن جب حضور نے قبر میں اتارا نا تو میری آنکھوں میں چھم چھم آنسو چل رہے تھے, اور میں کہہ رہا تھا کہ میں 15 سال پہلے آ کر بھی وہ مقام